میں قبول کرتا ہوں. اور پیغام لکھا ہے، سنو. سبحان اللہ. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ دو حضرات سمجھے، یہ جلدی آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. آپ نے تو بھائی ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھ رکھا ہے نا. جو چھوٹی داڑھی والا ہے صوفی، اور چھوڑو جی نہ مولویاں. نہیں او بھائی، میرے آبا و اجداد ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے رات کو روٹیاں نہیں لیتے تھے. میرے باپ نے بڑی محنت کر کے 9 سالوں میں محمد کا قرآن اور حدیث پڑھوائی. سبحان اللہ. وہ سنا رہا ہوں. اور آپ حضرات کے ذہن میں ہے نا کہ مولوی ایسے بن جاتے ہیں. نہیں، اللہ نے اتنی عقل و خرد سے نوازا ہے. اگر میں دوسری طرف محنت کر لیتا تو ڈاکٹر ہوتا، لیکن ڈاکٹر ہوتا تو 1500 لے کے تیری نبض پہ ہاتھ رکھتا پتہ پھر بھی کچھ نہ لگتا. اللہ نے اس راہ پہ چلایا ہے، کچھ لے نہیں رہا، محمد کا قرآن سنا رہا. اونچی بولو. نہ نفرت کیا کرو مولوی، داڑھیوں سے نفرت نہ کیا کرو. اللہ کی قسم ہے یہ داڑھی تمہارے دکھانے کے لیے نہیں رکھی، یہ محمد کی سنت اور علی کی عطا سمجھ کے رکھی. اور میں نے پڑھا تھا جب چھوٹے تھے کتابوں میں کہ حضرت علی اکبر جب شہید ہوئے تو ان کی داڑھی سے خون کے قطرے نکل رہے تھے. جو قطرے یہاں سے نکلے اللہ نے پوری امت کے گناہوں کا کفارہ بنا. داڑھی سے نکل گئے تو معلوم ہوتا ہے داڑھی علی اکبر کی بھی تھی. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا، استاد جی داڑھی کی بات کرتے رہتے ہو، داڑھی تو سکھوں نے بھی رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا اپنی زبان بند کر، اسی کلمہ بولنے میں موت نہ آ جائے. کیوں؟ میں نے کہا سکھ نے داڑھی اپنی خاندانی رسم سمجھ کے رکھی ہے، میں نے داڑھی صدیق کے یار کی سنت سمجھ کے رکھی ہے. اونچی بولے سبحان اللہ. اور بولے سبحان اللہ. جائے گا میرا بیت اللہ کو دیکھے گا. بلکہ ایک پیغام اور دے رہا ہوں، یہ صرف وہاں جانے والوں کے لیے نہیں ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو جب جائیں گے تو دیکھ لینا. نظام رحمت وہ جہاں تیرے میرے نبی نے کندھا مبارک لگا کے اپنے ہاتھ پہ بلال کا ہاتھ رکھوا کے، سبحان اللہ. ہاں بولے 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 بولے، حبشہ کے غلام کو بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھایا تھا. وہاں جہاں پہلے ہاتھ یا پاؤں لگائے نا وہاں مزاب رحمت لگا ہوا. اور مزاب رحمت کے نیچے پتہ کیا لکھا ہے؟ وہ بھی قرآن کے 14ویں پارے میں بڑا خوبصورت پیغام، جو وہاں جائے وہاں جانے والوں کے لیے، جو یہاں ہے یہاں والوں کے لیے. پیغام قرآن تو وہاں بھی یہی ہے یہاں بھی یہی ہے. قرآن بوڑھے جوانوں کا یہی ہے، امیر و غریبوں کا یہی ہے، سب کا یہی ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ بڑا قیمتی پیغام سنا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ. نبی عبادی سبحان اللہ. اونچی سبحان اللہ کہتے قرآن کی یہی آیت قبر کی ساتھی بنا دے. فرمایا نبی عبادی، میرا محبوب میرے بندوں کو میری خبر دے دو. کیا؟ فرمایا کہ انی انا الغفور الرحیم. ان کے کہہ دو میں بڑا مہربان، ان کو کہہ دو میں بڑا نہیں. وہ رحمان ہی تو ہے نا. خدا کی قسم ہے اتنا مہربان
اللہ آپ کو لے جائے جب پہلی نگاہ بیت اللہ پہ پڑے گی. میں نے کتاب میں پڑھا کہ یہ جو چکر لگتے ہیں نا بیت اللہ سے باہر 6 نہیں 8 بھی نہیں 10 بھی نہیں 12 بھی نہیں 7 7 شوات 7 چکر. کیوں فرمایا اپنے گھر میں چلنے والی واشنگ مشین کو دیکھ لے چکر وہ بھی ساتھ ہی لگاتے. کیا بات ہے. سبحان کیوں فرمایا وہی طریقہ ہے. ادھر کپڑا ڈالو گے تو کپڑا صاف, ادھر 7 چکر تو لگائے گا گناہوں سے صاف. لیکن یاد رکھیے مشین سے کپڑا نکلتا ہے تو بغیر اس طریقے ہوتا ہے. فرمایا دھوں گا یہاں استری ہوگی وہاں. کچھ اونچی بولو. ہاں میرے ساتھ غور کرنا. جنت ملے گی یہاں, جنت کے دروازے کھلیں گے وہاں. کہاں فرمایا مکہ میں آیا ہے, میں دھو کے بھیج رہا ہوں, میرا محمد استری اعلان کرے گا کیا. فرمایا من حج, جس نے حج کیا, والعمرہ, جس نے عمرہ کیا, فزار قبری, میری قبر کا دیدار کیا. فرمایا وجبت لہ شفاعتی, کل قیامت کے دن میں محمد کی شفاعت چھوٹے بڑے دونوں حاجیوں پہ واجب ہو جائے. میں کہوں گا الہ العالمین اس نے میرا روزہ دیکھا. یہ وہاں سے ہو کے آیا. کہاں سے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا اس کی نگاہ وہاں پڑی ہے. لیکن یہ سارا نظام میرا آخری جملہ ہے, توجہ کرو گے, سناؤں. اور جملہ وہی ہے, یہ سب کچھ کیوں ہے؟ او بھائی, او میاں صاحب, او خان صاحب, او عمر صاحب,